بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ خاتون جس نے فاحشہ خاتون تھی، جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، پانی پینے کے لیے آئی کنویں پر، دیکھا کہ ایک کتا زبان نکالے ہوئے پانی کی طلب میں، پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے پاس کھڑا ہے، اس کو رحم آ گیا اور دل میں بات کیا آئی، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، بس یہ بات دل میں آئی، اپنا موزہ اتارا، دوپٹے سے باندھا، پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا، نبی کے وقت کے نبی کے ذریعے بذریعہ وحی بتا دیا، اگرچہ یہ فاحشہ خاتون تھی لیکن اس نے ایک چھوٹا سا عمل میری مخلوق کے ساتھ جو طرز کیا ہے میری رضا کے لیے کیا، ہم نے اسی پر اس کی بخشش کر دی ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ ہے جب انسان کے دل میں خلوص ہو، تو آج ہمارے دلوں سے وہ خلوص غائب ہے، آج ریاکاری، دکھلاوا عروج پر ہے، عروج پر۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگ ظاہری شرک سے تو بچیں گے لیکن مخفی شرک سے نہیں بچیں گے۔ فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں، چاند کی پوجا کرو گے، ستاروں کی، مجھے نہیں ڈر ہے، شعور ہے تمہیں، لیکن فرمایا مجھے جس بات کا ڈر ہے وہ شرک خفی ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے محبوب یہ شرک خفی کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری، دکھلاوا، یہ بھی شرک کے اندر داخل ہے اور یہ چھپا ہوا شرک ہے۔ آج بہت سارے اپنے آپ کو موحد سمجھنے والے، توحید پرست سمجھنے والے اس شرک میں مبتلا ہیں اور قیامت کے دن وہ مشرکوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ ریاکار ہیں، اندر سے عبادت کے ریاکار ہیں، اپنے ذکر و اذکار کے ریاکار ہیں، اپنے نیک اعمال کے ریاکار ہیں، لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ واہ واہ کریں، لوگ ہماری بلے بلے کریں، لوگوں نے کہہ لیا، تم نے سن لیا، خدا کے دربار میں تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر ادھر قیمت چاہتے ہو تو پھر اللہ کی رضا کے لیے، پھر خلوص ہو۔ تو یہ جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، حق تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اسی بات کو بیان فرمایا۔ فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب انہیں بتلا دیجئے، آؤ میں تمہیں بتاؤں ازروئے اعمال کے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں، عمل کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ملے گا، عمل کیے لیکن نتیجہ کچھ نہیں، اثرات کچھ نہیں مرتب ہوں گے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی ساری کوشش دنیا کی زندگی کے لیے ہے، دنیا کے لیے بس، آخرت کے لیے کچھ نہیں، دنیا کے لیے، دنیا کا مفاد ہے بس وہ کام کریں گے، اور اگر مفاد دنیا کا نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں، آخرت کی بات کریں گے وہ ٹھیک ہے جی بس کوئی بات نہیں، سب کچھ دنیا کے لیے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں ہم بہت اچھے عمل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اچھے عمل نہیں کر رہے۔ اچھا عمل تو وہ ہے جو اللہ کا حکم ہو اور نبی کا طریقہ ہو۔ اچھا عمل کون سا ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہو اور نبی کا، اللہ کا حکم ہو اور نبی کا، وہ اچھا عمل ہے۔ اچھا اگر حکم تو اللہ کا ہے مگر طریقہ نبی کا نہیں، اپنی مرضی ہے، تو وہ اچھا عمل ہے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، اب فجر کی نماز ہے، بجائے 4 رکعتوں کے آپ 8 پڑھ لیں، یہ اب آپ کا طریقہ ہے، ہیں جی۔ اب آپ کو کوئی سمجھائے کہ یار فجر کی تو 4 رکعتیں ہیں، 2 سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے تو یہ بتایا اور آپ نے یہ 4 اور پڑھ لی ہیں، اب آگے سے وہ کہے جی اس میں حرج کیا ہے، میں نے رکعتیں ہی زیادہ پڑھی ہیں، قرآن پڑھا ہے اور درود شریف پڑھا ہے، تم حضور کے منکر ہو، حضور پہ درود پڑھنا کو برا ہے، ہیں جی کیا حرج ہے اس میں؟ حرج یہی ہے کہ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے،
حرج کیا ہے؟ بولو، حرج کیا ہے؟ نبی کا۔ تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی، کیونکہ اللہ کو محبوب پیارا ہے یا پھر محبوب کی ادائیں پیاری ہیں؟ تو جو محبوب کی اداؤں سے باہر نکل گیا وہ خدا کا پیارا عمل نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے وہ، اگرچہ آپ کو جتنا مرضی اچھا لگے۔ سمجھ گئے ہو بات کہ نہیں؟ وہ گمان کر رہے ہیں بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، مگر اللہ کے ہاں اس کی کوئی، اللہ کے ہاں اس عمل کی قیمت ہے